سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج 10 رمضان المبارک کے دن آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے آج کے دن میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں زوجہ رسول محسنہ اسلام ملکۃ العرب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم آج کے دن ہمارا شمار سوگواران جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں فرمائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب سابق انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں آج کے دن کی دعا، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رمضان المبارک کے 10ویں دن کی دعا کا آغاز کچھ اس انداز سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ ناظرین کتنی ہی خوبصورت دعا ہے جو ایک عبد آج کے دن اپنے خالق سے مانگ رہا ہے۔ یقین مانیں وہ تعلیمات جو آج کی دعا میں ہمیں تعلیم دی گئی ہیں، اگر انسان ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو دنیاوی مشکلات و مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج کے دن کی دعا کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، پروردگار عالم آج کے دن مجھے اپنی ذات پر توکل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ توکل یہ ہوتا ہے عزیزان کہ انسان کسی بھی کام میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو عاجز و ناتوانا سمجھ کے کسی دوسری ہستی کو قدرت مند اور توانا سمجھ کے اپنے تمام امور کو اس کے حوالے کر دے اور اپنے نفع و نقصان اس کے حوالے کر دے، اسے عربی میں توکل کہتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دے، اسے عربی میں توکل کہتے ہیں۔ اور یہ کتنا ہی خوبصورت کام ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کام جو ہے اگر ہم خود کریں تو اس میں ہمیں نقصان ہو جائے، لیکن اگر انسان اپنے کاموں کو خدا کی بارگاہ میں اس کے سپرد کر دیتا ہے تو ان اللہ بالغ امرہ، تو بے شک اللہ ہر کام کو حسن اختتام تک پہنچانے والا ہے۔ تو اللہ جو ہے جب انسان اپنے کام خدا کی بارگاہ میں اس کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ کامیابیاں عطا کر دیتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اسباب مہیا کرے، کوشش کرے، ہیلا کرے، تو پھر خدا پر توکل کرے تو انشاءاللہ خدا وسیلہ بناتا ہے۔ انسان ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اور کہے جی میں نے خدا پہ توکل کیا ہے اور کچھ نہ کرے، اسے سستی کہا جاتا ہے، توکل نہیں کہا جاتا۔ اور اسی چیز کو بیان کر اللہ نے اپنے انبیاء کی سیرت میں اسے بیان کر کے ہماری ہدایت کی ہے کہ کس طرح خدا کے ساتھ پر توکل ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے ہیں اور حجاز کی تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور شدت پیاس کا غلبہ جب طاری ہوا تو ان کی ماں حضرت ہاجرہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگیں، اور جب پانی نہ ملا اور اسماعیل پر پیاس کا شدید غلبہ طاری ہوا تو اسماعیل نے گرم ریت پر اپنی ایڑیوں کو رگڑا، اور جیسے ہی رگڑنا تھا آواز قدرت آئی، کمزور سبب کی کوشش تم کرو، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار ہم کریں گے۔ جیسے ہی اسماعیل نے کمزور کوشش کی، اپنی ننھی ننھی ایڑیاں زمین پر رگڑیں، ادھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا اور ایک ایسا چشمہ جاری کیا کہ نہ فقط حضرت اسماعیل کی پیاس کو بجھا دیا، نہ فقط اسماعیل کو سیراب کیا بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ یہ توکل کا نمونہ ہے۔ اور دوسرا نمونہ اللہ نے مصر کے شاہی محل میں ہمیں دکھایا کہ مصر کا شاہی محل ہے اور یوسف کی عین جوانی ہے اور حسن و جمال کی فراوانی ہے، لیکن چہرے پر عصمت و حیا کا پانی ہے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار رہے، اور جب ان سے جان چھوٹی عین جوانی کے عالم میں زلیخا کے عشق و ہوس کے ہتھ کنڈے سامنے آئے، اور زلیخا جب یوسف کو لے کے محل میں گئی اور 7 دروازوں کو بند کر دیا، جب تمام دروازے مقفل کیے اور ایک ہیجان انگیز گفتگو کا آغاز ہوا، ایسے کہ خواہشات کو اچھالنے والی گفتگو کا آغاز ہوا۔ زلیخا نے کہا یوسف تمہاری زلفیں، تمہارے بال
اور ادھر یوسف یاد خدا میں مصروف ہیں۔ زلیخا نے آگے بڑھ کے مزید کہا، یوسف تمہاری آنکھیں، تمہاری گال، ادھر یوسف فکر آخرت میں مصروف ہیں۔ پھر مزید آگے بڑھی اور کہا، یوسف تمہارا چہرہ، تمہارے خد و خال، اور ادھر ابراہیم کا پوتا خاموش ہے۔ اور جیسے ہی اس نے قرآن نے آواز دی وغلت ابوابها، اس نے سارے دروازے بند کر دیے، وقالت حییت لک، اور کہا کہ یوسف میں نے خود کو تمہارے لیے آمادہ کیا ہے۔ جب یوسف کو گناہ پر آمادہ کیا تو اس وقت یوسف نے کہا معاذ اللہ فَإِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک میرے پروردگار عالم نے مجھے صحیح طریقے سے رکھا ہے۔ اور اس وقت جب وہ اس کا اصرار بڑھ رہا تھا، یوسف کا انکار بڑھ رہا تھا، تو اس وقت یوسف نے خدا پر توکل کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار عالم، اے وہ خدا جس نے مجھے کنعان کے قوموں سے نکال کر مصر کے تخت تک پہنچایا ہے، مصر کے محل تک پہنچایا ہے، میری مدد فرما، میرے دامن عصمت و طہارت کی حفاظت فرما۔ اور ادھر آواز آتی ہے کہ یوسف دروازے کی طرف بھاگو۔ یوسف نے کہا پروردگار عالم کیسے بھاگوں، یہاں پر تو دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کمزور کوشش تم کرو، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار ہم کریں گے۔ اور پھر یہ کہہ کے یوسف دروازوں کی طرف دوڑے، اور پھر قرآن کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے، جیسے ہی یوسف بھاگے دروازوں کے تالے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گرنے لگے۔ اور جیسے ہی یوسف باہر آئے 7 دروازوں سے، اور قرآن نے بکا کے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی خدا پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آئیں آج سے ہم بھی عزم کریں، ہم بھی اپنے تمام امور کو، مشکلات میں خدا پر توکل کریں، اور پروردگار عالم ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز جو اس دعا میں مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، پروردگار عالم مجھے اپنے کامیاب ترین بندوں میں میرا شمار فرما۔ دیکھیں لفظ لدیک پر آپ غور کریں کہ پروردگار عالم مجھے وہ کامیابی عطا فرما جو تیرے نزدیک کامیابی ہے، یعنی وہ کامیابی نہیں چاہیے جو دنیا والوں کے نزدیک کامیابی ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کے نزدیک کامیابی کا معیار اور ہے اور تیرے نزدیک کامیابی کا معیار اور ہے۔ ہمیں وہ کامیابی چاہیے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ وہ علی کو جو کامیابی حاصل ہوئی تھی ہمیں وہ کامیابی عطا فرما۔ اور پھر آواز قدرت آئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اگر تم مولا کائنات والی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے عظیم کامیابی عطا کرتا ہے۔ مولا کائنات نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہی وجہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ اور تیسری چیز جو اس دعا میں مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم میرا شمار جو ہے وہ اپنے قریب ترین بندوں میں فرما۔ عزیزان محترم، بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم میرے اعمال اس قابل تو نہیں کہ میں تیرے قریب ہو سکوں، اس لیے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ اعمال اور تیرا قرب یہ کیسے ہو سکتا ہے بے احسان کا، لیکن پروردگار عالم اپنے احسان کے صدقے میں اگر تو ہم پر احسان کرے، اپنا فضل کرے تو یہ تو کر سکتا ہے کہ ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اس لیے کہ پنجابی کا مشہور قول ہے، ایک شاعر کہا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے، کہ پروردگار عالم اگر تو فضل کرنے پہ آئے تو ہم جیسے گنہگاروں کو بخش سکتا ہے، ہمیں اپنے قریب کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم اس مہینے میں ہمارے اعمال نہ دیکھ بلکہ اپنے کرم کرتے ہوئے اپنے احسان کے صدقے میں ہمیں اپنے قریب کر دے، اپنی رحمت کے قریب کر دے۔ یا غایت الطالبین، اے طلبگاروں کے مقصد آخر، ہماری دعا کو قبول فرما۔ لہٰذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس مہینے میں اس پوری زندگی میں ہمیں خدا پر توکل کرنے، حقیقی کامیابی حاصل کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان مولانا گلفام حسین حیدری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلصنا من النار يا